بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال یہ ہے کہ عام طور سے لوگ جب کسی بڑی گاڑی کار وغیرہ کی خریداری کا معاملہ کرتے ہیں تو وہ بینک سے لون کا سہارا لیتے ہیں۔ بعض دفعہ نقد رقم ہوتے ہوئے بھی ایسا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر نقد رقم سے ہم گاڑی خرید دیں گے تو ایک نمبر کی رقم دکھانا پڑے گی، انکم ٹیکس وغیرہ کی دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا، آمدنی کے متعلق تفتیش ہماری ہو سکتی ہے اور سوالات کے گھیرے میں ہم کھڑے ہوں گے۔ تو ایسی شکل میں کوئی کیا تدبیر اختیار کی جائے شریعت کی روشنی میں کہ ہم حرام سودی قرض سے بھی بچ جائیں اور انکم ٹیکس کے زمرے میں بھی نہ آئیں، کیونکہ اگر فائننس کرا لیتے ہیں تو ہم انکم ٹیکس سے بچ جاتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ فائننس کرانا شریعت کہتی ہے فائننس کرانا جو ہے یہ سودی معاملہ ہے، تو پھر ہم کیا کریں کہ ہم سودی معاملہ بھی نہ کریں اور انکم ٹیکس کی رعایت بھی حاصل ہو جائے؟ جواب یہ ہے کہ جو طریقہ گاڑی وغیرہ کی خریداری کا فائننس کے ذریعے رائج ہے، اس میں جو طریقہ چلتا ہے کہ کمپنی سے گاڑی خریدتے ہیں اور کمپنی کو ڈائریکٹ قیمت نہیں دیتے، نہ نقد نہ ادھار، بلکہ بینک سے سودی لون جاری کراتے ہیں، اور پھر اس میں بینک کو گاڑی کی قیمت قسطوں میں ادا کرتے ہیں۔ خریدا ہے گاڑی کو کمپنی سے اور قیمت ادا کرتے ہیں بینک کو، اور بینک اس پر جو ہے سود لیتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے ہم سود دینے کے گنہگار بن جاتے ہیں اور سودی معاملہ کرنا لازم آتا ہے۔ تو اب اس میں اگر سودی معاملے سے بچنا چاہتے ہیں اور یہ بھی کہ انکم ٹیکس کی زد میں بھی نہ آئیں، تو اس کے دو طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ قسطوں میں گاڑی کی خریداری ڈائریکٹ کمپنی سے ہی کریں، یعنی یہ کہ کمپنی سے کہیں کہ ہم نقد گاڑی نہیں لیں گے، آپ ہم کو ادھار قیمت میں بتائیں، ہم آپ کو اس کی قسطیں ادا کریں گے، اور جو زائد قیمت آپ کی طرف سے مقرر ہوتی ہے قسطوں کی شکل میں ادھار کی وجہ سے، وہ زائد قیمت ہم ادا کریں گے، پھر آپ براہ راست کمپنی کو قسطوں کی شکل میں وہ قیمت ادا کریں، چونکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ نقد کے ریٹ اور ہوں اور ادھار کے ریٹ اور ہوں، تو ادھار کے ریٹ زیادہ ہونے میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ تو جب آپ ادھار معاملہ خود کمپنی سے کریں گے تو اس میں کوئی سود کی خرابی لازم نہیں آئے گی، بلکہ کمپنی آپ کو زائد ریٹ میں گاڑی بیچ رہی ہے اور آپ زائد ریٹ میں گاڑی خرید رہے ہیں اور قسطوں میں اس کی قیمت ادا کر رہے ہیں، تو اس میں بینک کا واسطہ اگر بیچ میں نہیں ہو تو یہ پھر شکل سودی معاملے کی بھی نہیں ہوگی، اور ادھار قیمت کی وجہ سے غالباً آپ انکم ٹیکس کے دائرے میں بھی نہیں آئیں گے۔ لیکن اگر یہ شکل ممکن نہ ہو، جیسا کہ آج کل ایسا ہوتا نہیں ہے، عموماً ہوتا یہ ہے کہ اگر کمپنی سے آپ گاڑی خریدیں بھی تو کمپنی میں بینک کا ایک ملازم بیٹھا ہوتا ہے جو خریدار کا وکیل بن کر کے پہلے خریدار کی طرف سے بینک کا جو ملازم ہے وہ پوری قیمت یکمشت ادا کر دیتا ہے، جو خریدار نے جتنی قیمت میں خریدا اس کے مقابلے میں کم ہوتی ہے، پھر وہ خریدار جو ہے بینک سے کو وہ قیمت ادھار کی شکل میں ادا کر رہا ہوتا ہے، جس میں وہ زائد قیمت جڑی ہوئی ہوتی ہے جس کو سود کہا جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ جو پہلے کمپنی سے جو خریدار نے ڈائریکٹ نہ خریدنا نہیں پایا جاتا، بلکہ وہ بینک کم قیمت میں خرید کر کے جو ہے پھر بینک اس سے سود کے ساتھ اس کو قیمت وصولتا ہے، یہاں پر معاملہ غلط ہو جاتا ہے۔ تو یا تو جو ہے کمپنی سے ڈائریکٹ خریدیں، دوسری شکل یہ ہے اس میں کہ ہم سود سے بچ جائیں، آپ بینک سے براہ راست خریدیں، یعنی آپ بینک کے پاس جائیں اور بینک سے کہیں کہ ہم گاڑی کمپنی سے نہیں خریدنا چاہتے، آپ سے خریدنا چاہتے ہیں، آپ کمپنی سے کم قیمت میں یا جتنی قیمت میں بھی چاہو خرید لو، آپ گاڑی کے مالک بن جاؤ، پھر ہم آپ سے اس قیمت میں خرید لیں گے جو قیمت میں ہم کمپنی سے آپ خرید کر کے ہم کو دیتے، ہم آپ سے براہ راست معاملہ کریں گے، اور جس طریقے سے آپ نے کمپنی میں کہا تھا کہ زائد قیمت میں جو ہے آپ کمپنی سے خرید سکتے تھے، تو بینک سے آپ زائد قیمت میں خرید لیجئے اور بینک آپ کی قسطیں باندھ دے گی۔ اگرچہ بینک اس کو سود کا نام اب بھی دے گا، بیاج کا نام دے گا کہ یہ گاڑی میں بیاج کے ہم آپ کو دے رہے ہیں، لیکن شرعی اعتبار سے قسطوں پر یہ خریداری کا معاملہ جس کو بینک نے نقد خرید کر کے اپنے خریدار کو نفع لگا کر قسطوں میں بیچا ہے، یہ
غلط نہیں ہے، کیونکہ شرعی اصطلاح میں یہ بینک اپنے خریدار سے بیع مرابحہ کا معاملہ کر رہا ہے، یعنی بینک نے جو دام کے دام نہ بیچ کر کے زائد دام میں نفع لگا کر کے وہ اپنے خریدار کو بیچا ہے، تو اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں معلوم ہوتا۔ شرعی نقطۂ نظر سے یہ سودی معاملہ بھی نہیں رہا، کیونکہ بینک جو ہے بیچنے والا ہے اور یہ خریدنے والا ہے، بینک نے ایک زائد قیمت لگا رکھی ہے، وہ زائد قیمت یہ ادا کر رہا ہے، اس میں کہیں سے سود نہیں ہوا، اگرچہ بینک جو اس کو جو قسطیں بناتا ہے اس میں اصل رقم اور سود کی تفصیل اس میں لکھی بھی ہوتی ہے، لیکن نام سے کچھ نہیں ہوتا، شریعت حقیقت کو دیکھتی ہے، حقیقت میں یہ سود کی شکل نہیں بنتی ہے۔ لیکن یہ صورت جب ہی جائز ہے، یاد رکھنا چاہیے کہ یہ صورت جب ہی جائز ہوتی ہے کہ بینک سے براہ راست خریداری کا معاملہ کیا جائے اور بینک کو صرف کمپنی سے خریدنے کا وکیل نہ بنایا جائے۔ اگر یہ ہوگا کہ بینک کو آپ نے کمپنی سے خریدنے کا وکیل بنا دیا، تو جب وکیل بنا دیا تو بینک کا معاملہ اور آپ کا معاملہ کمپنی سے خریدنے کا ایک ہی جیسا ہو جائے گا، اور پھر جو ہے بینک بیچ میں آپ سے زائد پیسے لے گا، وہ سودی معاملہ ہو جائے گا، کیونکہ وہ وکیل بن کر کے آپ کے لیے خریدا تھا اس نے۔ تو پھر یہ شکل درست نہیں ہوگی، شکل جبھی صحیح ہوگی کہ بینک سے آپ کہیں کہ آپ ہمارے لیے گاڑی خرید کر کے ہم سے پھر بیچیے، پہلے بینک خرید لے پھر آپ بینک سے خریدیں۔ بہرحال یہ شکلیں ہیں، لیکن اس طرح کے چونکہ رواج میں یہ سب چیزیں نہیں ہیں، ہمیں جو ہے شرعی نزاکتوں کو سامنے رکھنا ہے اور جو ہے پریشانی سے بھی بچنا ہے۔ تو اس یہ بہرحال مسئلہ نازک ہے، جس حد تک ہم ناجائز امور سے اپنے کو بچا سکتے ہیں کوشش کرنی چاہیے بچانے کی۔ یہ تھوڑے سے کچھ فرق ہیں، باریک فرق ہے کہ سودی معاملے سے ہم نکل جاتے ہیں یا پھر سودی معاملہ ہم سے بن جاتا ہے۔ بہرحال اگر یہ شکل اختیار کرنا ممکن نہ ہو، بینک سے ڈائریکٹ خریدنا یا کمپنی سے ڈائریکٹ خریدنا، تو پھر بدرجہ مجبوری فائننس کرانے کی اجازت دی جاتی ہے، لیکن ہم بلا ضرورت فائننس کی شکل میں گاڑی خریدنا اور بلا ضرورت اس طرح گاڑی خریدنے کا معاملہ کرنا، اس سے اپنے کو بچانا چاہیے، اور جہاں ہم جس شکل کو اختیار کر کے کم سے کم شرعی جو ہے ممانعتوں سے اور حرام سے اپنے کو بچا سکتے ہیں وہ تدبیر اختیار کرنی چاہیے، ورنہ جو ہے مجبوری میں اگر ہم ناجائز عمل کو اختیار کریں تو توبہ استغفار کر لینا چاہیے۔